آگے بڑھ جاتے ہیں جی. کراچی میں ایک حیران کن واقعہ سامنے آیا ہے جہاں برطانیہ سے ایک گاڑی چوری ہوتی ہے, ایک لگژری گاڑی رینج روور جو کہ کراچی میں دیکھی گئی ہے. یہ گاڑی 2022 میں لندن کے قریب سے چوری ہوئی تھی اور اب اس کے ٹریکر نے کورنگی روڈ کراچی کا پتہ دیا ہے. پھر انٹرپول نے FIA اور سندھ پولیس سے مدد مانگی اور پھر کراچی پولیس کے اسپیشل سیل نے اس پر جو ہے وہ تحقیقات شروع کر دی. کتنی کوئی شرمندگی کی بات ہے کہ چوری شدہ گاڑیاں یہاں, اس سے پہلے بھی اس طرح کا ملتا جلتا واقعہ میں نے سنا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ چوری ہوتی ہے گاڑی اور پھر وہ پاکستان میں. اچھا, جب میں نے یہ خبر دیکھی تو پہلے تو مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی اور جب تک میں نے یہ خبر پوری پڑھ کے ختم کی تو پھر وہ انٹرسٹ والے میرے تاثرات میں وہ شرمندگی کے اندر بدل گئے کہ یہ اس وقت سچویشن ہمارے ملک کے اندر. تو اس وقت کیا جا رہا ہے اس خاص طور پر معاملے کے اندر اور پاکستان کے اندر, دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ کوئی اسمگل شدہ گاڑی یا پھر کوئی چوری کی گاڑی جو ہے نا وہ یہاں سے پکڑی گئی ہے. اس سے پہلے بھی اس طرح کے کیسز کو ہم رپورٹ رہے ہیں اپنے شوز کے اندر بھی اور ڈیفینیٹلی نیوز کے اندر بھی آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں. جان لیتے ہیں مزید سٹیٹس اور پاکستان کی جانب سے کیا کیا جا رہا ہے اسپیسیفکلی اس معاملے کے اندر. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں CIA اسپیشل انویسٹیگیشن اینڈ اینٹی وہیکل لفٹنگ سیل کے سربراہ SSP امجد شیخ صاحب. ان کو ویلکم کریں گے. امجد صاحب تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اب انٹرپول کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا لندن سے چوری کی گئی ایک گاڑی پائی گئی ہے. کیا تفصیلات ہیں, تھوڑی سی ڈیٹیلز ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کیجیے, ہمارے ساتھ شیئر کیجیے, اور کراچی پولیس اب کیا کر رہی ہے اس معاملے پر؟ جی بالکل, لاسٹ ویک ہمیں انٹرپول کی طرف سے باقاعدہ ایک لیٹر موصول ہوا تھا جس میں انہوں نے رپورٹ کیا تھا کہ 2022 میں ایک چوری شدہ گاڑی رینج روور اسپورٹس, وہ اس کی لوکیشن یہاں پر آئی صدر کراچی میں, اور انہوں نے ہمیں ہیلپ کے لیے کہا کہ یہ اس کو ٹریک کر کے اور اس کو ریکور کیا جائے. تو ہم نے پھر باقاعدہ اس سے کرسپونڈنس کا آغاز کیا. ان کو کہا کہ ڈیٹیل آپ ٹریکنگ لاگ ہمیں فراہم کریں تاکہ اس کی ایگزیکٹلی ہم لوکیشن اس کو ٹریک کر کے وہ کر سکیں, کیونکہ جو لاسٹ لوکیشن انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی تھی وہ فیبروری 2025 کی تھی, تاکہ اس سنگل لوکیشن پر ہمارے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ تھا. پر ایون دین ہم اس پر کام کریں, اور کیونکہ یہ بہت ایک ریئر قسم کی گاڑی ہوتی ہے, بہت چند ہوتی ہے ہمارے خیال میں, اگر کراچی کی بات کریں تو شاید 4-5 سے زیادہ نہ ہو, تو اس کو لوکیٹ کرنا اتنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. اور جو ہماری گراؤنڈ ٹیمز ہیں ان کو بھی یہ الرٹ کیا گیا ہے, ان کو آگاہ کیا گیا ہے کہ کہاں پر بھی اگر گاڑی ملے تو یہ آپ نے کہا کہ یہ کیونکہ گاڑیاں کم ہوتی ہیں اس کو ٹریس کرنا آسان ہے. اگر کوئی ایسی گاڑی جو کہ ریئر نہیں ہے تو پھر کیا اس کی ٹریکنگ میں مسائل ہوں گے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا یہ ایک گینگ ہے جو اس طرح کی گاڑی چوریوں میں ملوث ہے یا اسمگل کر کے وہ پاکستان لے آتے ہیں؟ یہ پورا گینگ ہے یا کوئی 1-2 لوگوں کا کام ہے یہ؟ نہیں, obviously جو ایکٹیویٹی لگ رہی ہے وہ تو ایک پورے گینگ کی ہے, کیونکہ وہاں سے ٹرانسپورٹ کرنا اور پاکستان تک لانا اٹس ناٹ این آرڈنری جاب. وہاں پر پورٹ کو بھی ظاہر ایک کسٹمز آفیشل وہاں پر ہوں گے UK کے, وہاں سے یہ ٹرانسپورٹ ہوتے ہوئے اور ٹریکر کو آف کر کے انہوں نے یہاں تک پہنچایا. تو آبویسلی یہ پروفیشنل ایک گینگ کا کام لگ رہا ہے. اس کے باوجود جب یہ انٹروگیشن ہوگی یا بندے ٹریس ہوں گے تو ظاہر ہے اس میں پھر زیادہ پیش رفتیاں ہم بتا سکیں گے. پر انیشلی جو ہے وہ ٹریکر بھی انرجائز ریسنٹلی ہوا تھا ان کا, اور یہ تقریباً 2 سال کے ایریا میں انہوں نے اس کو ٹریکر کو آف رکھا تھا. تو ظاہر ہے ان کو بھی چیزوں کا ادراک تھا, چیزوں کا پتہ تھا کہ کیسے اس کو کنسیپٹ ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ گینگ بسٹ ہوگا تو یہ شیئر کر سکیں گے. اور جتنا میں نے اس سٹوری کو فالو کیا 2022 میں یہ چوری ہوئی تھی لندن سے, اور اب 2025 اکتوبر میں آ کر اس کو دوبارہ سے ٹریس کیا گیا. اچھا امجد صاحب, اس طرح کی گاڑی کو افورڈ کرنا یہ کوئی عام شخص تو کر نہیں سکتا. ڈیفینیٹلی کوئی بااثر یا کوئی بہت ہی دولت مند انسان ہوگا جس نے یہ گاڑی یہاں پر رکھی ہوئی ہوگی اپنے پاس. اب قانون کیا کہتا ہے اگر ایسے لوگ پکڑے جائیں تو ان کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ یہ بتا دیجئے قانون میں کیا پروویژن موجود ہے, اور ابھی تک اس سلسلے میں کچھ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ صرف نیشنل گینگ تو نہیں لگ رہا, انٹرنیشنل ایک پورا ریکٹ لگ رہا ہے جو اسمگلنگ میں ملوث ہوتا ہے. جی بالکل, آپ نے وجہ فرمایا کہ یہ انٹرنیشنل گینگ ہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے اس میں مختلف کنٹریز انوالو ہیں. اگر UK سے ڈائریکٹلی تو پاکستان نہیں آئی ہوگی, وہ مختلف انٹرنیشنل باؤنڈریز کو کراس کرتے ہوئے یہاں پر آئی ہوں گی, تو اس کو ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں. نمبر 2, اگر یہ گاڑی وہاں پر پائی گئی تو ایک جو کرمنل ایک کوڈ کے تحت 411 کا ایک پرچہ ہوتا ہے جو ریسیونگ اور کیپنگ آف دی اسٹولن پراپرٹی, اس کے تحت ایک FIR بھی درج ہوگی, اور یہ ان کی پراپرٹی کانفسکیٹ کر کے اس کے علاوہ جو کسٹمز ہیں یا دوسرے وہ بھی اپنی طرف سے کارروائی کریں گے. اچھا, تھوڑا سا یہ بتا دیں, جس شخص کے پاس یہ گاڑی ہے یا جو اونر ہے پاکستان میں اس گاڑی کا, کیا پولیس کی تحقیقات بتاتی ہیں کیا وہ شخص خود بھی انوالو ہے یا اس نے خریدی ہے کسی سے اور اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ چوری شدہ گاڑی؟ ٹریس نہیں کی گئی, آئی تھنک اس شخص کو ٹریس نہیں کیا گیا. یہ کنفرم کر دیجیے گا امجد صاحب.
जी बिल्कुल, अभी तक वो ट्रेस नहीं हो सका ठीक है, और उसी के लिए हम उनकी असिस्टेंस सीख कर रहे हैं कि वो डिटेल हमें जो है ना उसको लॉक फराहम करें। ठीक है। पर अच्छा, लास्ट क्वेश्चन इस मामले के बारे में, देन मैं कराची में अमन अमान की सिचुएशन के बारे में आपसे जानना चाहूँगी। मैंने जो स्टैट्स निकालने की कोशिश की, CPLC, AVLC या फिर FI और कस्टम्स, सबके मुख्तलिफ किस्म के स्टैट्स सामने आए हैं कि पाकिस्तान में कितनी स्मगल होकर आती हैं गाड़ियाँ। इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, और क्या कोई रजिस्ट्री बनाने के लिए काम किया जा रहा है कि पता चल सके कि कितनी स्मगल होकर आ रही हैं और इलीगली कितना ज़्यादा ये काम हो रहा है? देखिए, बेसिकली तो ये काम कस्टम्स का है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स को वो सिक्योर करते हैं। हमारा काम अगर कहीं पर इलीगल एक्टिविटी हम देख रहे हैं तो लोकलाइज इसको रेड करना होता है। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से एग्जैक्टली फिगर हमारे पास तो नहीं होती, पर ये जरूर होता है कि ये जिस हिसाब से रैंडमली एक्टिविटी चल रही है तो ये बड़े पैमाने पर हम विटनेस कर रहे होते हैं। तकरीबन नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जो बलूचिस्तान और चमन से होते हुए फिर कराची, सखर, सिंध और दूसरी जो है ना अजला में पहुंचती हैं, उसमें हमने देखा है कि वो जो इंटेंसिटी, जी एग्जैक्टली, वो जो नंबर ऑफ व्हीकल्स जो हम कैच करते हैं उससे अंदाजा होता है कि ये काफी एक बड़े पैमाने पर एक्टिविटी चल रही हो। इससे पहले क्या रिकॉर्ड बताता है, कितनी गाड़ियां इससे पहले रिकवर की गई हैं जो बाहर से स्मगल होकर आई हैं कराची या सिंध की टेरिटरी में? किस तरह से आप बताएंगे कि कितनी ऐसी गाड़ियां पहले रिकवर की गई? देखिए, रवां साल में ही ये सैकड़ों की तादाद है। एग्जैक्टली मुझे नंबर तो याद नहीं है, पर क्वांटम उसका बहुत ज्यादा है। राइट, ठीक है। अच्छा अमजद साहब, लास्ट क्वेश्चन, कराची में अमन अमान की सिचुएशन, एंड वी रिमेंबर, मैं खुद भी क्योंकि कराची में रही हुई हूँ, तो वो पता चलता है कि कराची में भत्ताखोरी और इस तरह के मामला भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। बीच में आके कंट्रोल हुए, देन दोबारा से कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर भत्ताखोरी वाले जो इवेंट्स हैं या इंसिडेंट्स हैं दोबारा देखे जा रहे हैं। उस पर क्या किया जा रहा है कराची पुलिस की जानिब से? जी बिल्कुल, भत्ताखोरी के खिलाफ एक ऑर्गेनाइज वे में हम भी काम कर रहे हैं और रिसेंटली एक हफ्ते के दौरान 4 इनके जो मेन भत्ताखोर थे पुलिस इनकाउंटर में मारे गए और तकरीबन 36 के करीब 36 जो है ना वो अरेस्ट हुए हैं, जो वो लॉजिस्टिक्स फराहम करते थे और इनको पूरा असिस्टेंस करते थे और इजी पैसा या दूसरे चैनल के जरिए इनको फंडिंग करते थे। इसमें हमारे पास एक हिकअप ये आ रही है कि जो इंटरनेशनल नंबर से इनको भत्ते की कॉल वसूल हो रही है वो ईरान और दूसरे UAE के नंबर्स हैं। उनको ट्रैकिंग के लिए हमने FIA को भी भेजा है और ये भी एक सिस्टमेटिकली काम कर रहे हैं, पर होपफुली वी विल गेट कंट्रोल ऑफ। गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व किया जाएगा, दूसरे ममालिक की, UAE की या फिर ईरान की, ये जो आप बता रहे हैं कि वहाँ से भी कॉल्स रिसीव हो रही हैं? जी बिल्कुल, वहाँ पर हमने रेड नोटिस में, क्योंकि इसके जो मेन रिंग लीडर है वसीउल्लाह लाखो, ही इज रिजाइडिंग एट ईरान, तो उसकी लोकेशन भी वहाँ पर आई है। दूसरा समद एक है, दूसरे ये दोनों हैं, उनके खिलाफ रेड नोटिस के लिए और इंटरपोल की खिदमत हासिल करने के लिए ऑलरेडी हमने मूव कर चुका है। तो इंशाल्लाह ताला ये जल्दी जो है ना कानून के शिकंजे में आ जाए। इंशाल्लाह हम भी ये उम्मीद करते हैं कि ये जल्द कानून के शिकंजे में आ जाएंगे और इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान की इमेज को खराब कर रहे हैं। अमजद शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बहुत उम्मीदें हैं आपसे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कराची के मामला जो है ना वो रहने चाहिए, इनफैक्ट पूरे मुल्क के अंदर अमन व अमान बरकरार रहना चाहिए और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हमेशा इसके अंदर बड़ा अच्छा किरदार अदा भी करते आए हैं और बड़ी कुर्बानियां भी दे चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है।